اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں جانتے بوجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ نے عہد و پیمان کیے ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے خیانت نہیں کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا پورا خیال کرنا ہے، جانتے بوجھتے ان میں سے کوئی خیانت نہیں کرنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو امانتیں آپ کے پاس ہیں، کسی کے حوالے کردہ کی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس میں بھی آپ نے خیانت نہیں کرنی ہے کہ آپ اس کے ساتھ خیانت کریں۔ پھر اسی سے آگے جو آیت ہے وہ اسی کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور اس آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جان رکھو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولادیں سامان آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مال ہے اور آپ کی جو اولاد ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ خیانت کرتے ہیں تو اسی اولاد کی وجہ سے بندہ کر رہا ہوتا ہے، یا مال کے بڑھانے کی وجہ سے بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں یہ بتا چکے کہ خیانت نہیں کرنی ہے، اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس، مال اور اولاد، یہ ہم نے آپ کو آزمائش کے طور پر دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا بھی ہے، اگر مال اور دولت زیادہ دے رہا ہے، اولاد سے زیادہ نواز رہا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، اور کسی کو نہیں بھی دے رہا تو وہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ اس کو نہ دے کر آزما رہا ہے اور اس کو دے کر آزما رہا ہے۔ بس یہی ہے کہ یہاں بندے کو مل رہا ہوتا ہے تو وہ بس ملنے کو بڑا شکرانے کے طور پر وہ لے رہا ہوتا ہے، اور جس کو نہیں مل رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی ظلم کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے اور مجھے اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہیں دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر اسی آیت کو 28 کو کنکلوڈ اس طرح کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، اجر عظیم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو مال اور دولت دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، اس کا جو ثواب ملے گا وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ قیامت کے دن کے بعد حساب کتاب جو ہوگا، اس حساب کتاب کے بعد جو دے گا اللہ تعالیٰ وہ اجر عظیم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی دے گا، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور بخش دے گا تمہارے قصور، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یعنی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق و باطل کو سمجھنے کی تمیز دے گا، آپ کو وہ سوچ دے گا کہ آپ کو حق اور باطل کی چیز کا فرق پتہ چلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب آپ صدقے دل سے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے ہر راز کو کھول کے رکھ دیتا ہے
जो अल्लाह ताला के अहकामों को मद्देनजर रख रहा होता है। जिसने अल्लाह ताला के अहकामों को मद्देनजर नहीं रखना, उसको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, उसको हर अपना तरीका दुरुस्त मालूम होगा। इसीलिए इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला किस चीज़ के लिए हुक्म दे रहे हैं और उसको बंदा मद्देनजर रखे। फिर उसी आयत में अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा। देखिए, ये भी एक बड़ी नेमत है कि इंसान से जो खताएं हो जाती हैं वो अल्लाह ताला उनसे दूर कर दे, बख्श दे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और तुम्हारे कसूर भी बख्श देगा। तो इस तरह कंक्लूड कर रहे हैं कि अल्लाह ताला फजल अजीम का मालिक है। फिर आगे आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब चालें चल रहे थे तुम्हारे खिलाफ वो लोग जो काफर हैं कि कैद कर दे तुम्हें, या कत्ल कर दे तुम्हें, या जलावतन कर दे तुम्हें, वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। तो आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि ए नबी, जब ये चालें चल रहे थे तुम्हारे खिलाफ काफर लोग, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो जो मक्के के काफर थे, वो ये चालें चल रहे थे कि हमने इसके खिलाफ क्या करना है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के के अंदर तबलीग की, उनको वही सुनाई, ये कुरान सुनाया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। लेकिन वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आप नबी हो, रसूल हो, और ये जो वही है ये आप पर अल्लाह ताला उतार रहा है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोग फिर जो काफर थे उन्होंने कुछ साजिशें इख्तियार की। वो साजिश क्या की कि या तो इसको कैद कर लो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे या तो इसको हमने कैद कर देना है कि ये इस तरह की बात ही ना करे, या इसको कत्ल कर दो, मार दो इसको। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि अगर आप कैद नहीं करते तो इसको मार दो, या जलावतन कर दो, या फिर इस मक्के से उनको निकाल दो। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो ये तीनों ऑप्शन लेकर चाले चल रहे थे, और अल्लाह भी अपनी एक खुफिया तदबीर कर रहा था। यानी अल्लाह ताला भी उनके लिए कुछ सोच रहा था कि यहाँ से मैंने इनको निकाल के, नबी को, रसूल अपने को आगे किसी और शहर के अंदर मुंतकिल करना है, वहाँ ये अपनी तबलीग शुरू करे। तो अल्लाह ताला फिर आगे इसी आयत को ये कंक्लूड इस तरह कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। यानी अल्लाह ताला की जो तदबीर होती है वो सबसे बेहतर होती है। फिर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी आयात तो कहते हैं हाँ सुन लिया हमने, अगर हम चाहें तो हम भी बना सकते हैं ऐसी आयतें जिस तरह तुमने पेश की हैं। ये सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। यानी यहाँ काफर लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं, जो इनकार करने वाले हैं, अल्लाह ताला इसी आयत के अंदर बता रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि ये जो आप तलावत कर रहे हो, कुरान सुना रहे हो हमें, ये हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी इस तरह की आयतें बना सकते हैं। वो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कह रहे थे कि ये आयतें नहीं हैं, कुछ बातें जो आप हमें बता रहे हो, ये इस तरह की बातें हम भी बना सकते हैं, घट सकते हैं। ये तो आप हमें जो लोग गुजर चुके हैं, पिछले जो लोग हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हो। यानी देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जब किस्सा सुनाया जा रहा था कि भाई वो उनको लेकर निकले हैं, और फ़िरौन पर जो अल्लाह ताला ने उनको पर अजाब दिया था, जुओं का, मेंढक का, या जो जादूगरों के साथ जो जादूगरी उन्होंने की, तो हज़रत मूसा की असा ने उन सांपों को खा लिया। तो वे इस तरह के ये उनको कहानियां लग रही थी, किस्से लग रहे थे।
یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے، یا حضرت لوط علیہ السلام کے قوم دیکھیں کہ کس طرح ان کو جو ہے نا وہ پتھریں مار کر ان کو زمین بوس کر دیا گیا، یا حضرت نوح علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے ان پر جو ہے نا وہ عذاب نازل کیا بارش کا. تو یہ سارے ان کو قصے لگ رہے تھے، کہانیاں لگ رہی تھیں، اور ان قصوں کی وجہ سے تو آج کل جو نام نہاد ایسے مسلمان بنے ہوئے، لیکن مسلمان تو نہیں لگتے ہمیں، اپنے پیروں کو پر لگا کے اڑاتے پھرتے رہتے ہیں. یہ انہی میں سے ہی انہوں نے اس طرح کی کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں. یہ جو قرآن بتا رہا ہے ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، یہ اللہ کی وحیاں ہیں، یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے. اگر ہم نے آیات اللہ کی کو ٹھکرایا تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے. لیکن جو لوگ آپ کہانیاں پیش کر رہے ہو ان کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ہاتھ کا کوئی کام ہے. یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں تو یہ نبی خود بھی نہیں پیش کر رہا تھا، وہ تو وحی کے ذریعے جو چیزیں تھی وہ بتا رہا تھا. لہذا اس طرح کی کہانیاں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ مت کریں، اللہ کی آیتوں سے ٹکراؤ مت لیں، ٹکر مت کھائیں اللہ سے. یہ نہ ہو کہ اللہ کی چال آپ پر چل جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب کہا تھا ان کافروں نے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے تیری طرف سے ہے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، لا ہم پر دردناک عذاب. دوسرا، یہ مکے کے کافر جب انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو قرآن وہی ہے ہی نہیں، تو خود ہی کہانیاں پڑھ پڑھ کے اس طرح کی سنا رہا ہے ہمیں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پہ نہیں مانتے تھے. تو اسی وجہ سے تو اللہ سے بھی دعا مانگ رہے ہیں. جس طرح یہ نام نہاد مسلمان جو ہیں آج کل کے بنے ہوتے ہیں، ادھر پیروں پر پڑے ہوتے ہیں، ادھر وہی کلمہ بھی پڑھا ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے اللہ کو ہی مانا ہوتا تھا، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو یہ دیکھ آیت بتا کیا رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کافروں نے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر. تو وہ جو وحی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی تھی، قرآن جو تھا اس قرآن کو سچا نہیں مان رہے تھے. آج بھی یہ لوگ قرآن کو سچا نہیں مان رہے ہیں، قرآن کی آیات کو سچا نہیں مان رہے ہیں. قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ بھائی مجھ سے مانگو، یہ قبروں پر پڑے ہوتے ہیں. قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ ہر بندے کو اپنا کیا ہوا ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ دے دی تو ہمارے رشتے دار کو ثواب بتا کر. قرآن تو اسے پتہ ہی نہیں رہا کہ دیکھ دے تو اور ثواب تیرے رشتے دار کو مل جائے گا. آپ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کے رشتے دار کو اتنا اللہ سے خوف تھا تو خود دیتے ہوئے اس کو موت پر دیے کیا؟ خود زندگی میں کیوں نہیں دے کر گیا؟ جو پیچھے والوں کو بڑا احساس ہو رہا ہے اس کا. پیچھے والا اپنی طرف سے تو کچھ دیتا نہیں کسی کو، وہ بھی پھر پیچھے والوں کو کہہ کے جائے گا کہ تو میری طرف سے دیتا رہنا. تو آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو یہ وہ لوگ جو کافر تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے اور یہ جو وحی آپ کا نبی بتا رہا ہے یہ واقعتاً حق ہے اور سچ ہے تو ہم پر پتھر برسا دے. مثلا ہمیں اوپر ہمارے پر پتھر گرا، یا پھر ہم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دردناک. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس وجہ سے وہ دردناک عذاب ہی مانگ رہے تھے کہ آنا تو ہے نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں بتا رہے ہیں اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عذاب دے ان کو جب
کہ تم ان میں موجود ہو، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں جب کہ وہ توبہ کرتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اے نبی آپ ان میں موجود ہو، رسول کا جو کام تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا ہے، آپ انہیں موجود ہو، آپ کے سمجھانے کا ٹائم ابھی تک چل رہا ہے. دیکھیں اگر اس طرح ہوتا تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کئی عذاب دیے تھے، جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون برسایا. لیکن جب وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ جاتے، حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے تو عذاب ٹل جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک مہلت دے رہا تھا کہ راہ راست پہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ان کی نسبت کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو. آپ کی نظر میں وہ نبی جتنا بھی ہو، وہ ایک انسان ہے. اللہ کی ذات سے اس کا کوئی میل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان میں موجود ہو، آپ کا کام ابھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ان کو یہ عذاب، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں جب کہ وہ توبہ کر رہے ہوں. پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا تھا. پھر آگے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ جب کہ وہ روک رہے ہیں راستہ مسجد الحرام کا، حالانکہ وہ ان کے جائز متولی بھی نہیں. یعنی دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ وہاں سے نکل آئے ہو تو اللہ تعالیٰ اب ان پر عذاب کیوں نہ نازل کریں جب کہ وہ تجھے مسجد الحرام کے پاس بھی جانے نہیں دے رہے ہیں. یعنی حضرت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا راستہ وہاں روک رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب کی صورت اختیار کی وہ قتال کی تھی کہ ان سے لڑو اور ان کو مارو. یہ نہیں کہ سب پہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے پتھر برسا دے، زمین سے زلزلے نکال کے ان کو تہس و نس کر دے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا عذاب کسی پر نازل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپس میں لڑوا کے ختم کر دے، جس طرح آج کل دیکھیں ملک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ کس طرح کا عذاب کس پر نازل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اس طرح نازل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو مارو، قتل کرو ان کو، حالانکہ وہ مسجد الحرام کے جائز اولیاء بھی نہیں ہے، متولی بھی نہیں ہے. جس طرح یہ پیروں کے متولی بنے ہوتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے متولی، یہ بنے ہوتے ہیں اپنی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہ مسجد الحرام کا جس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہ ان کے جائز متولی بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجد الحرام کا متولی تو وہ بنے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کا خیال کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو خیال ہی نہیں رکھ رہے. دیکھیں پھر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے متولی تو اہل تقوی ہیں، یعنی ان اولیاء الی المتقون، جو تقوی اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان رہے ہیں، وہ متولی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا بھی جو متولی ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوں گے. فرقے والوں کو مسجدیں تو علیحدہ ہی ہیں، پھر وہ سنیوں کی علیحدہ ہوتی ہے، شیعوں کی علیحدہ ہوتی ہے، جس کو دوپہر کے بعد تالا لگ جاتا ہے. کئی تو ایسے ہی کسی کو روک دیتے ہیں، پوچھو ہاں یہ مسجد کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی جب اذان ہوگی تو مسجد کھلے گی. یہ تو ان لوگوں فرقوں والوں کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجد کو تالا نہیں لگتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت اس سے بے خبر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے ان کی، یہ فرقوں والوں کی اکثریت ہی تو بے خبر ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہاں بھی جس نے مسلمانی کے کلمے پڑھے ہوتے ہیں
ان کو اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی قرآن فرما کیا رہا ہے. پھر اگر کسی کو بات بتاؤ تو کہتے ہیں ہاں ایسا بھی ہے, تو کلمہ تو نے ایسے ہی پڑھا ہے. کلمہ تو پڑھ کے خود کو مسلمان تو بڑے آواز سے کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں, تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کیا دیے ہیں. اور تمہیں جو احکام اگر کوئی بتاتا بھی ہے, جو صحیح بات بتاتا ہے, تو آپ کو ایک کرنٹ سا لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات. تو لہٰذا ناظرین, ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 34 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں.